بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اور جو شخص آپ میں سے مر جائے گا تو اس کا اجر باری تعالیٰ جل جلالہ پر ہے۔ عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عامر سے کہا، آپ کچھ تعریف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندمی رنگ، چھریر بدن اور دراز قد کے آدمی تھے، اور آپ کی ریش مبارک زیادہ گھنی نہیں تھی۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ 400 آدمی حضرموت سے بھی آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط اسید بن سلمہ کلابی اور بنی کلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا، جس میں جہاد روم کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ لوگ جمع ہوئے اور ضحاک بن سفیان بن عوف نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور قوم کلاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حضرات بنی کلاب، آپ تقوی کو اپنا شعار بنائیے اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص جو چند مرتبہ ملک شام سیر کر آیا تھا کھڑا ہوا اور کہا، ضحاک، تو ہمیں ایک ایسی قوم سے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے جس کے پاس عزت، قوت، نیز سامان حرب اور بے شمار گھوڑے موجود ہیں۔ اہل عرب میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ باوجود قلت تعداد اور رعب کے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات فوج کی زیادتی اور سامان عرب کی کثرت پر نہ تھی، بلکہ اعلیٰ کلمت اللہ پر تھی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر کبریٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 313 آدمی تھے، جنہوں نے ان قریش کے ساتھ، جن کے پاس بہت سا لشکر، سامان حرب، گھوڑے اور بہت زیادہ اسلحے تھے، مقابلہ کیا۔ اور اسی پر کیا منحصر ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، فتح برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چومتی رہی اور نصرت ہمیشہ پابرکاب رہی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ جس وقت آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیا مرتدین کو کس طرح تلوار سے مغلوب کر دیا۔ آپ یاد رکھیے، جب تک قبیلہ عیر اور قبیلہ طے کی طرح مسلمانوں کی امداد نہیں کرو گے، اس وقت تک خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی آنکھ میں عزیز نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ تم عرب میں اپنی قوم کو ذلیل مت کراؤ۔ تمہارے پاس بنسبت دوسرے عربوں کے زیادہ گھوڑے اور اونٹ موجود ہیں، نیز تعداد لشکر اور اسلحہ میں بھی تم ان سے بڑھے ہوئے ہو۔ تم خداوند تعالیٰ جل مجدہ سے ڈرو اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے فوراً تسلیم خم کر لو۔ واقعی فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی کلاب نے حضرت ضحاک کی یہ گفتگو سنی تو آنکھیں کھل گئیں، چلنے میں عجلت کی، اونٹوں پر علاوہ باربرداری کے خود بھی سوار ہوئے، عربی گھوڑے ساتھ لیے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر اسلحہ زیب تن کر کے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت لشکر اسلام ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ سے ملاقات ہوئی۔ جس وقت آپ نے بنو کلاب کو دیکھا، آپ ان کی مدد سے بہت خوش ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے ایک فوجی نشان ان کے لیے تیار کرا کر ضحاک بن ابی سفیان کے سپرد فرمایا۔ حضرت ضحاک کچھ گھوڑے اور اونٹ لائے تھے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں اس غرض سے پیش کیے کہ وہ غزوہ روم میں کام آ سکیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان گھوڑوں کو دیکھا تو چونکہ تمام گھوڑے گرے تھے، آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ یعنی یمن کے گھوڑے پچکلیان تیز ہوتے ہیں،
کہتے ہیں کہ لشکر کے جمع ہونے سے ایک ہنگامہ اور شور برپا ہو گیا اور اولاد مہاجرین و انصار آ کر شامل ہو گئے اور جرف میں ایک بڑے بھاری لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس تمام لشکر پر حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف، تمام فوج کا افسر، اور ان کے تلیہ یعنی ہراول پر سعید بن خالد بن سعید بن عاص کو جو ایک شریف اور جوان شخص تھے سردار مقرر کریں، کیونکہ سعید بن خالد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ کا ارادہ ہوا تھا میرے والد خالد کو جو جناب کی فوج کے افسر تھے انہیں ہراول کا سردار مقرر کریں، تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور آپ نے ان کو معزول کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے آپ کو رائے خدا میں وقف کر دیا تھا۔ اسی طرح میں نے اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھا ہے اور میں نے ہمیشہ آپ کی دعوت اور بیعت کو قبول کیا، کبھی سر مفادات نہیں کیا۔ اگر اس وقت آن جناب اس ہراول کو میرے زیر کمان کر دیں تو مجھے امید ہے کہ واللہ باری تعالیٰ مجھے کبھی عاجز نہ دیکھیں گے، چونکہ سعید اپنے باپ سے لڑائی میں زیادہ تجربہ کار اور اچھے شاہ سوار تھے، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک نشان مرامت فرما کر 2000 سواروں پر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ سنا کہ سعید بن خالد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی خواہش ظاہر کی تھی اور آپ نے ان کو 2000 سواروں پر مقرر کر دیا ہے تو آپ کو بہت برا معلوم ہوا۔ آپ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ نشان سعید بن خالد کے واسطے تیار کرایا ہے، حالانکہ دوسرے اشخاص ان سے بہتر تھے جن پر سعید کو ترجیح دی گئی۔ نشان بتاتے وقت جو گفتگو سعید بن خالد نے دشمنوں کے خلاف کی، واللہ آپ اس بات کو سچ جانیے کہ میرے سوا وہ کسی کے متعلق نہیں تھے، قسم خدا کی میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی اور نہ کبھی کسی طرح اس سے دشمنی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ سن کر بہت شش و پنج میں پڑ گئے، کیونکہ آپ کو یہ بھی برا معلوم ہوا کہ سعید کو معزول کریں، اور یہ بھی ناگوار ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کریں۔ اول تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ کے دل میں، نیز ان کا خیر خواہانہ مشورہ، تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ گھبرا کر اٹھے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جا کر تمام قصہ بیان فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت ابا جان، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دین کی فلاح و بہبود پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی گفتگو میں ہمیشہ نصائح فرماتے ہیں، ان کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کسی قسم کا بغض نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے ابی عروی الدوسی کو بلا کر حکم دیا کہ سعید بن خالد کے پاس جا کر کہو کہ جو نشان تمہیں دیا گیا تھا اس کو میرے پاس واپس بھیج دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا، سعید بن خالد جرف میں ہمیں نماز پڑھا رہے تھے جب ابی عروی الدوسی پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم سنایا۔ سعید نے نشان مرکوز فوراً واپس کر دیا اور کہنے لگے، واللہ میں خدمت دین میں اپنے آپ کو وقف اور خداوند تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو پابند کر چکا ہوں۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے نیچے جہاں کہیں اور جس کسی کے ہاتھ میں بھی ہوگا خوب دل کھول کر لڑوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوالعاص کو افسر مقرر کرنا۔ واقعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں تھے کہ ابو عبیدہ کے ہراول کا سپہ سالار کس شخص کو کیا جائے۔ اتنے میں سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابو جہل اور حارث بن ہشام آ پہنچے۔ یہ حضرات اسلحہ سے مسلح اور اس بات کے خواہش مند تھے کہ خلیفہ اعظم فوج کا علم ان کے سپرد کر دیں۔ آپ نے جب ان کی خواہش کا اندازہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کام میں یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ حارث بن ہشام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ ابوالحفص قبل السلام،
اب جب کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت کر دی، تب بھی آپ خویش و اقرب کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ باری تعالیٰ نے صلہ رحمی اور قرابت کے حقوق کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اس بارے میں ان لوگوں کو مقدم سمجھتا ہوں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی تھی۔ سہل بن عمر کہنے لگے کہ اگر آپ سابقین کو ہی مقدم سمجھتے ہیں تو واللہ عالم ہم اس سے سر متجاوز نہیں کرتے اور آپ کی نافرمانی کسی حالت میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے ایام جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لڑائی کے اندر جتنا خرچ کیا ہے، اس وقت ہم اس سے 2 گنا خرچ کریں گے، اور جتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر العیاذ باللہ نکل کے آئے اور ٹھہرے، اب دشمنان خدا کے مقابلے میں اس سے 2 چند ٹھہر کر لڑیں گے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ لوگو، میں تمہیں خدا کے سامنے گواہ کرتا ہوں، میں خداوند تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کو قید اور اپنی جان کو اس کے سپرد کر چکا ہوں۔ میں، میرے ساتھی، اولاد، میرا مال، ہم سب اس کے راستے میں وقف ہیں، ہم کبھی جہاد سے نہیں پھریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ولولہ اور قوت ایمان دیکھ کر یہ دعا فرمائی، الہ العالمین، آپ ان کی امیدوں سے انہیں زیادہ مرتبہ پر پہنچا دیجیے اور ان کے اعمال سے بہتر ان کو جزا دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے عمر بن عاص بن وائل السعی کو بلا کر علم ان کے سپرد فرمایا اور کہا، میں مکہ معظمہ، ثقیف، طائف، حوازن، بنی کلاب، حضرموت کی فوجوں پر تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم فلسطین پہنچ کر ابو عبیدہ کو لکھو کہ اگر تمہیں کمک کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں۔ تم کوئی کام ابو عبیدہ کے مشورے کے بغیر مت کرنا، اب تم رخصت ہو جاؤ، خداوند تعالیٰ جل مجدد تمہارے اور ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے۔ عمر بن عاص حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ دشمنوں پر میری سختی اور جہاد میں میرے صبر سے خوب واقف ہیں، اگر آپ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دیں کہ وہ مجھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیر مقرر کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو کچھ میرا مرتبہ تھا اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں، اور مجھے خداوند تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میرے ہاتھ پر فتح دیں گے اور دشمنان دین کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، مگر میری یہ خوشی نہیں ہے کہ تم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاکم ہو کر جاؤ۔ میرے نزدیک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تم سے بڑا ہوا ہے، نیز سبقت اسلام بھی انہوں نے تم سے پہلے کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی ابو عبیدہ اس امت کے امین ہیں۔ عمر بن عاص کہنے لگے، اگر میں ان کا افسر بنایا جاؤں تو اس سے ان کی تحقیر یا تذلیل نہیں ہوتی، نہ ان کے مرتبے میں کوئی فرق آتا ہے۔ آپ نے کہا، افسوس ہے عمرو، تو دنیا کا شرف اور مرتبہ چاہتا ہے، خدا سے ڈر، تقوی اختیار کر اور آخرت کا شرف چاہ، خداوند تعالیٰ کی طرف لگا۔ عمر بن عاص کہنے لگا، واقعی بات تو یہی ہے جو آپ نے فرمائی۔ غرض عمر بن عاص نے فوج کو کوچ کا حکم دیا، فوج آپ کے زیر کمان تھی۔ مکہ معظمہ کے باشندوں کا دستہ آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے بنو کلاب، اصنائی، حوازن اور ثقیف کے علل ترتیب رسالے تھے۔ مہاجرین و انصار کا لشکر اس لیے ٹھہر گیا تھا کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں جانے والے تھے۔ عمر بن عاص نے جب اپنے لشکر اراور کا سردار سعید بن خالد کو مقرر کیا تھا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کے لشکر میں بھی موجود تھا۔ روانگی کے وقت جو نصیحتیں اور فرامین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے تھے، میں نے بھی ان کو خوب سنا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، خداوند تعالیٰ سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنا، خلوت میں اللہ سے شرم کرنا، کیونکہ وہ تیرے اعمال ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تم یہ خود جانتے ہو کہ میں نے تمہیں تم سے بہتر اور بزرگ باعزت لوگوں پر حاکم مقرر کیا۔
آخرت کے لیے کام کرو، اپنے اعمال سے اپنے مولا یعنی باری تعالیٰ کو خوش رکھو، اپنے ساتھیوں پر باپ جیسی شفقت کرو، چلنے میں جلدی اور بھاگ دوڑ مت کرو، ساتھیوں کے خیر گراں رہو، ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ضعیف و ناتواں بھی ہیں، اور تم کو دور کا سفر درپیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے ناصر ہیں، ان کو تمام ادیان پر قوت دیں گے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار معلوم ہو۔ جس وقت تم اپنے اس لشکر کو لے چلو تو جس راستے سے یزید بن ابی سفیان، ربیع بن عامر اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گئے ہیں، اس راستے کو مت جاؤ بلکہ ایلیا کے راستے سے جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی فلسطین پہنچ جاؤ گے، وہاں پہنچ کر مخبر اور جاسوس مقرر کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا۔ اگر وہ اپنے دشمنوں پر ظفر یاب اور فتح مند ہوں تو تم فلسطین میں ہی دشمنوں سے لڑنا، اور اگر انہیں تمہاری امداد اور کمک کی ضرورت ہو تو ان کی کمک کے واسطے یک کے بعد دیگرے سہل بن عمر، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن شام اور سعید بن خالد کے زیر کمان لشکر روانہ کرتے رہنا، اور جس کام پر میں تمہیں مقرر کرتا ہوں اس میں کسی قسم کی سستی اور تغافل نہ کرنا، کاہلی سے جس قدر ممکن ہو بچنا۔ دشمن کی زیادہ فوج دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ ہمیں ابو بکر بن قحافہ نے دشمن کے ایسے نرغے میں پھنسا دیا اور اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں بھیج دیا کہ جس سے لڑنا ہماری قوت سے باہر ہے، کیونکہ عمرو تم بہت جگہ دیکھ چکے ہو کہ ہم باوجود قلت تعداد کے مشرکین کے بے شمار فوجیوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ واقع جنگ خیبر بھی تمہیں یاد ہوگا اور مسلمانوں کی فتح بھی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہوگی۔ اے عمرو، مجاہدین و انصار اہل بدر تمہاری معیت میں ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کے حقوق کو پہچاننا، ان پر اپنی حکومت کے گھمنڈ سے کس طرح کی تعدی نہ کرنا، نہ اپنے دل میں کسی طرح کا تکبر کرنا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ان پر حاکم مقرر کر دیا ہے لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں۔ نفس کے فریبوں سے بچنا، اپنے آپ کو مثل ان کے ایک سپاہی سمجھنا، جس وقت کوئی کام درپیش ہو ان سے مشورہ کیا کرنا۔ نماز سب سے بڑی چیز ہے، اس کا خاص انتظام کرنا۔ جس وقت نماز کا وقت ہو فوراً اذان کہلانا، کوئی نماز بغیر اذان کے نہ پڑھنا۔ جس وقت تمام لشکر اذان کو سن چکے تب آ کر نماز پڑھنا۔ لشکر میں سے جو حضرات تمہارے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے تو بہت افضل ہوگا، اور جو شخص اپنی قیامگاہ پر خیمے میں ہی پڑھ لے گا اس کو بھی نماز کا پورا ثواب ہوگا۔ ایلچیوں کی بات خود سننا، دوسروں پر نہ ٹالنا، دشمن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اپنے ساتھیوں کو قرآن شریف کی تلاوت کی تاکید کرتے رہنا، محافظ اور نگہبان باری باری سے مقرر کرنا، پھر تم ہمیشہ ان پر محافظ رہنا، رات کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا، جب کسی کو کوئی سزا دو تو زیادہ سختی نہ کرنا، اتنی مہلت اور ڈھیل بھی نہ دینا کہ خود تجھ پر ہی دلیر اور شیر ہو جاوے۔ جب تک ممکن ہو کسی کے درے نہ لگانا، کیونکہ خوف ہے کہ وہ بھاگ کر دشمن سے جا ملے اور تمہارے مقابلے پر اس کو کمک پہنچا دے۔ کسی شخص کے راز کی پردہ دری نہ کرنا اور محض ظاہری باتوں پر اکتفا کرنا، اپنے کام میں کوشش کرنا، دشمن سے مقابلے کے وقت خداوند تعالیٰ کی تصدیق کرنا، بات میں ہمیشہ وصیت کو مقدم رکھنا، ساتھیوں کو اس بات کی تاکید رکھنا کہ وہ کسی قسم میں غلو و زیادتی نہ کریں، اور اگر کریں انہیں اس کی سزا دینا۔ جس وقت اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو تو مختصر نصیحت کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا تاکہ تمہاری رعایا کی اصلاح رہے۔ رعیت کی بنسبت بادشاہ اپنے فعل و عمل میں باری تعالیٰ سے زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے اہل عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے، لہذا ہر ایک قبیلہ اور ہر گروہ کی قدر و منزلت پہچاننا، مہربان باپ کی طرح ان سے سلوک کرنا، کوچ کے وقت تمام لشکر کی خبر رکھنا،
کچھ لشکر ہراور کے طور پر مقرر کر کے آگے آگے رکھنا، اور جن پر زیادہ اعتماد ہو ان کو اپنے پیچھے حفاظت کے لیے رکھنا۔ جس وقت دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرنا، استقلال کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، تاکہ تمہاری بزدلی، ضعف و عاجزی نہ ظاہر ہو۔ قرآن شریف کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید رکھنا، زمانہ جاہلیت وغیرہ کے ذکر و اذکار سے ساتھیوں کو روکنا، کیونکہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت سے اعراض کرنا، حتیٰ کہ تم ان لوگوں سے جو تم سے پہلے حالت گرنسگی میں انتقال کر چکے ہیں جا ملو، جن کی مدح و تعریف قرآن شریف میں موجود ہے، ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں میں نیک کام ڈال دیے، اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ بس اب خداوند تعالیٰ کی برکت اور مدد کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کافروں سے لڑو۔ جو شخص خداوند تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اس کی باری تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔